رحم فرما میرے مولا مجھے خدایا معاف کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کے بڑھیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، ہم آپ کو آج کے اسپیشل پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، آج کی رات برکت والی رات ہے۔ آج کی رات اللہ پاک اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج کی رات لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ 15 شعبان کی رات کو شب براءت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس پروگرام میں آپ جان سکیں گے شب براءت کی فضیلت، شب براءت کے خاص اعمال، ہمارے بزرگان دین اس رات کو کیسے گزارتے تھے۔ شب براءت کے متعلق سوالات اور اس کے جوابات بھی ہوں گے، اور آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس رات میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو کہیں جائیے گا نہیں، بلکہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انشاءاللہ آج کی رات کے بارے میں آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدرسہ کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. ماشاءاللہ صفی اللہ بھائی، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائے. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. تو پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب. اس کا نام ہے کلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی اسلام بھائی، آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ یا مصطفیٰ آتا ہو اب اذن حاضری کا. ماشاء اللہ، جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ آتا ہو اب اذن حاضری
نین بھائی آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں کلام سنایا. اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بیان شب مغفرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی غفران بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تو غفران بھائی آپ بیان شب مغفرت میں ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو شب برات کے بارے میں بیان سناؤں گا. ماشاءاللہ جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی وعلی اللہ. آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شعبان اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹا رہا ہے. اس مبارک مہینے میں ایک امپورٹنٹ رات ایسی بھی ہے کہ جس رات کو لیلۃ التکفیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات گناہ مٹائے جاتے ہیں. اس رات کو لیلۃ الاجابہ یعنی دعائیں قبول ہونے کی رات بھی کہا جاتا ہے، اور اسی رات کو لیلۃ عید الملائکہ یعنی فرشتوں کی عید کی رات بھی کہا جاتا ہے. پیارے بچوں، یہ رات کتنی پیاری اور رحمتیں لٹانے والی رات ہے، اور اس رات کے ناموں سے ہی ہمیں اس رات کی امپورٹنس کا پتہ چل رہا ہے. اس رات کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. اللہ پاک 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور ان 4 راتوں میں شب برات بھی شامل ہے. سبحان اللہ. اور پیارے پیارے بچوں، یہ رات تو ایسی ہے کہ اللہ پاک کی بہت ساری رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ الرحمہ یعنی رحمت والی رات بھی کہا جاتا ہے. یہ رات تو ایسی کمال کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اسی وجہ سے اس رات کو مغفرت کی رات بھی کہا جاتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کو آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پائے سلطان انبیاء یا رب. نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہونا نہ ناراض یا خدا یا رب. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ رات ابھی گزری نہیں ہے بلکہ آنے والی رات شب برات ہی ہے. ہمیں اللہ پاک سے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہو یا اپنے پیرنٹس کی نافرمانی کی ہو تو ہمیں ان سے فوراً معافی مانگ لینی چاہیے. اللہ پاک آج کی رات ہم پر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اس رات کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالیٰ. تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. غفران بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے پروگرام میں اللہ پاک آپ کو مزید سے مزید برکتیں عطا فرمائے. جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے شب براءت کی فضیلت. اللہ اللہ
بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شعبان کے مہینے کی تو کیا ہی بات ہے۔ شعبان کا مہینہ بڑا ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور پیارے بچوں، اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، اور اس رات کا نام شب براءت ہے، اور وہ 15 شعبان کی رات ہے۔ پیارے بچوں، آئیں اب ہم اس برکتوں والی رات کے فضائل سنتے ہیں۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اس رات یعنی شب براءت میں سورج غروب ہوتے یعنی ڈوبتے ہی آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح پیارے بچوں، ایک مرتبہ 15 شعبان کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھا کہ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے، مبارک ہو اسے جو اس رات عبادت کرے۔ دوسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں پکار رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے دروازے پر بھی ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں رکوع کرے۔ چوتھے دروازے پر بھی ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات میں اپنے رب سے دعا مانگے۔ سبحان اللہ۔ پانچویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یوں آواز لگا رہا ہے کہ مبارک ہو اسے جو اس رات اپنے رب کریم سے دعا کرنے میں مشغول ہو۔ سبحان اللہ۔ چھٹے دروازے پر بھی ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ اس رات میں مسلمانوں کو مبارک ہو، اور ساتویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ آواز دے رہا ہے کہ اللہ پاک کو ایک ماننے والوں کو مبارک ہو۔ آٹھویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ پکار رہا ہے کہ کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ نویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ اعلان کر رہا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ اور 10ویں دروازے پر بھی ایک فرشتہ یہ پکار رہا ہے کہ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔ سبحان اللہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، رحمت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ عرض کی، رات کے شروع سے فجر کا وقت شروع ہونے تک۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، معلوم ہوا کہ یہ رات بہت برکتوں والی ہے کہ اس رات اللہ پاک مصیبت دور فرماتا ہے، توبہ قبول فرماتا ہے، دعا قبول فرماتا ہے، اور بہت ساری رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس لیے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس رات خوب عبادت کریں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وی بھائی، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں ہمیں سیگمنٹ سنایا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ آمین آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے شب براءت احادیث کی روشنی میں۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں رشاد بھائی کی جانب اور یہ سیگمنٹ کریں گے شب براءت احادیث کی روشنی میں۔ جی رشاد بھائی شروع کیجیے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، شب براءت وہ رات ہے، اس رات مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس رات ہمارا بھی نام حج کرنے والوں میں شامل کر دے، آمین۔ اب آئیے احادیث مبارکہ میں شب براءت کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے کچھ سنتے ہیں۔ ہمارے نور والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک شعبان کی 15ویں
والی رات یعنی شب برات میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے اور عداوت یعنی دشمنی رکھنے والے کے۔ اللہ پاک ہمیں بھی آج کی رات بخشے جانے والوں میں شامل کر دے، آمین۔ ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات میں مختلف انداز میں عبادت فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات میں کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مسلسل نماز پڑھتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب 15 شعبان کی رات یعنی شب برات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو۔ سبحان اللہ۔ بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شب برات پوری رات اللہ پاک کی عبادت میں گزار دیتے تھے، تو بچوں ہمیں بھی چاہیے اس رات کو فضول کاموں میں ضائع کرنے کے بجائے اللہ پاک کی عبادت میں گزاریں اور جس سے ہو سکے وہ اگلے دن روزہ بھی رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس رات کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نشاط بھائی آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی پیارے انداز میں بیان کیا۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، آمین۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے شب برات کے خاص اعمال۔ یہ تو پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین شب برات کے خاص اعمال ہمیں بالکل غور سے سننے ہیں۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے بھی میری گزارش ہے آپ بھی ان اعمال پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی سفیان بھائی شروع کیجیے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ہمیں شب برات میں کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ نمبر 1، ہو سکے تو نئے کپڑے پہنیں، لیکن اگر نئے کپڑے نہ ہوں تو اپنے امی ابو سے ضد نہیں کرنی بلکہ پھر صاف ستھرے اور دھلے ہوئے کپڑے پہن لیں۔ نمبر 2، خوشبو لگائیں، کہ خوشبو لگانا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس سے آس پاس کے لوگوں کو بھی اچھا فیل ہوتا ہے۔ نمبر 3، پیارے بچوں ویسے تو فضول کاموں اور فضول باتوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے، لیکن اس رات خاص طور پر فضول کاموں اور فضول باتوں سے بچ کر زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ نمبر 4، اور بچوں نمازیں تو روزانہ ہی پڑھنی ہیں، لیکن اس رات میں خاص طور پر فرضوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازیں بھی پڑھیں۔ نمبر 5، شعبان کا مہینہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے، تو پیارے بچوں اس رات اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے چاہیے۔ اس کے لیے ایک ایڈوائز میری یہ ہے کہ آپ ایک کاؤنٹر پرچیز کر لیں، جب آپ کے ہاتھوں میں وہ کاؤنٹر ہوگا تو آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ سکیں گے۔ نمبر 6، پیارے بچوں اگر آپ اس رات کو بہترین انداز میں گزارنا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے اجتماع میں شرکت کریں، انشاءاللہ وہاں ہونے والی عبادات میں آپ بھی شریک ہو سکیں گے، اور اگر آپ اجتماع میں شرکت نہ کر سکیں تو مدنی چینل کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ اس طرح بھی آپ یہ رات عبادات میں گزار سکیں گے۔ نمبر 7، اور ہاں ایک خاص کام، آج کی رات امی ابو بہن بھائیوں اور دوستوں سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ کسی کو تکلیف نہ دینے کا ارادہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سفیان بھائی آپ نے ہمیں شب برات کے خاص اعمال بہت ہی پیارے انداز میں سنائے۔ اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے میٹھے مدینے اور مکے کی زیارت نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے معافی کیسے مانگیں۔ جی تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ معافی کیسے مانگیں میں ہم آ چکے ہیں، اور قطمیر بھائی آج ہمیں معافی کیسے مانگیں میں آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ معافی کیسے مانگیں۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین،
जब ये मुबारक रात शब बारात आने वाली होती है तो लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ़ फरमा दिएगा, आई एम सॉरी के मैसेज आते हैं। ऐसा होना चाहिए और हमें इस रात से पहले माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सिर्फ इसी रात हमें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि जब कभी हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुँचे तो इसी वक्त हमें इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और हमारी माफ़ी का अंदाज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सामने वाला और तकलीफ़ में आ जाए। चले आइए आपको बताते हैं कि हमारे बुजुर्गान दीन किस तरह लोगों को माफ़ी मांगना सिखाते थे और ख़ुद किस तरह माफ़ी मांगते थे। एक मर्तबा हमारे आला हज़रत ने अपने एक चाहने वाले को लेटर लिखा था, जो कि हमारे लिए भी एक खूबसूरत मैसेज है। इस ख़त में क्या था, आपको आए आसान अल्फाज में इसका खुलासा सुनाते हैं। आला हज़रत ने लिखा, शब बारात करीब है, इस रात तमाम लोगों के अमाल अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह पाक मुसलमानों के गुनाह माफ़ फरमाता है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इस रात भी माफ़ी नहीं होती। इनमें से 2 लोग वो हैं जो किसी दुनियावी वजह से एक दूसरे से नफ़रत रखते हैं और जब तक सुलह ना कर लें इनकी माफ़ी नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए 14 शबान को मगरिब से पहले एक दूसरे को माफ़ करके अपने दिल साफ़ कर लें। अगर किसी का हक़ है तो उसे दे दें या माफ़ करवा लें, ताकि जब हमारे अमाल नामा अल्लाह पाक की बारगाह में पेश हो तो इसमें लोगों का कोई हक ना हो। और गुनाहों की माफ़ी के लिए सच्ची तौबा ही काफ़ी है। और जब अल्लाह पाक से सच्ची तौबा भी हो और लोगों से भी माफ़ी मांग ली हो तो उम्मीद है कि अल्लाह पाक ज़रूर मग़फ़िरत फरमाएगा कि वो बख्शने वाला है। मुझे भी माफ़ फरमा दें और दुनिया और आखिरत में आफ़ियत की दुआ फरमाएं। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और दुआ करता रहूँगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सुना आपने माफ़ी मांगने का अंदाज कैसा होना चाहिए। और याद रखें, माफ़ी मांगने से इज़्ज़त कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है। इसलिए हमें इन तमाम लोगों से माफ़ी मांग लेनी चाहिए जिससे हमारा कोई ना कोई ताल्लुक़ हो, इसलिए कि हो सकता है अनजाने में हमारी वजह से इनका दिल दुखा हो। और अगर किसी का हक़ देना है तो वो भी दे दें या माफ़ करवा लें। सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा कर लें। बेशक अल्लाह पाक माफ़ फरमाने वाला है और इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह पाक हम सबको माफ़ फरमाएगा। और प्यारे बच्चों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे और ना ही किसी को तकलीफ़ पहुँचे। अल्लाह पाक हमें इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, क़ितमीर भाई ने हमें जो बातें भी बताई, अल्लाह पाक हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम में अल्लाह पाक आपको मीठा मीठा मदीना दिखाए। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है ये आतिशबाजी की रात नहीं। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इसमें हमारे साथ सुफियान भाई और साद भाई मौजूद हैं। ये आपस में मिलके डिस्कशन करेंगे। जी सुफियान भाई और साद भाई शुरू कीजिए। सुफियान भाई, आज रहमतों और बरकतों वाली रात आने वाली है। इस रात अल्लाह पाक अपने नेक बंदों पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा और अल्लाह पाक के नेक बंदे हर साल शब बारात में अल्लाह पाक की इबादत और दूसरे नेक कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और इस तरह अपने नामा अमाल में नेकियां लिखवा रहे होते हैं। जी साद भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अल्लाह पाक के नेक बंदे उस रात में खूब इबादतें करते हैं। मगर साद भाई, उन लोगों का क्या करें जो इस रहमत वाली रात में भी खूब गुनाह करके अल्लाह पाक की नाफरमानियां करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस रात खूब पटाखे फोड़ते हैं और फिर बच्चे भी उन्हें देखकर इस तरह के कामों में लग जाते हैं और इस तरह मुसलमानों के बहुत सारे पैसे हर साल इस गुनाह वाले काम में बर्बाद हो जाते हैं। और फिर हर साल बुरी बुरी खबरें भी आती है कि फलां जगह इतने घर पटाखों की वजह से जल गए। साथ भाई, इसमें तो जान जाने का खतरा भी है और माल तो बर्बाद होता ही है, साथ साथ मकानों में आग लगने का खतरा भी होता है। और तो और इन सब कामों से अल्लाह पाक भी नाराज होता है और गुनाह भी मिलता है। जी सुफियान भाई,
सच कहा आपने, इस रात को गुनाहों में गुजारना बुरी बात है। और रही बात आतिशबाजी की, तो आतिशबाजी के बारे में मशहूर है कि ये काफिर बादशाह नमरूद ने ईजाद की थी। जब इसने अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला कि आग इनको जलाएगी, मगर अल्लाह पाक का करना कुछ ऐसा हुआ कि वो आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो गई। जब नमरूद ने देखा कि आग इनको नहीं जला रही, तो अपने आदमियों से कहा कि बारूद के गोले बनाकर इनमें आग लगाकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ फेंकें, मगर फिर भी इनको कुछ नहीं हुआ। साद भाई, यानी आतिशबाजी इतना बुरा काम है कि एक काफिर बादशाह नमरूद ने इसे अल्लाह पाक के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तकलीफ पहुंचाने के लिए इजाद किया था। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने देखा होगा कि अक्लमंद और समझदार आदमी कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे जिनमें इनका कोई फ़ायदा ना हो। वो तो ऐसे लोगों से भी दूर रहते हैं जो अपना वक्त और पैसे ज़ाय करते हैं, ताकि ये आदतें इनके अंदर भी ना आ जाएं। और सुफियान भाई, अमीर अहले सुन्नत ने आतिशबाजी के बारे में नुकसानात बयान करते हुए एक मरतबा फरमाया कि आतिशबाजी मुसीबत है, और जो मुसलमान इस रात अल्लाह पाक की इबादत करने वाले हैं वो इससे परेशान यानी डिस्टर्ब होते हैं। इसके ज़रिए पैसे भी ज़ाय होते हैं और इससे आग लगने का खतरा भी होता है। इसकी वजह से कपड़े भी जल जाते हैं, कभी कभी जिस्म, और कभी तो घर में भी आग लग जाती है, और कभी तो फैक्ट्रीज में इसके ज़रिए धमाके भी हो जाते हैं। और दीन इस्लाम ने इस रात आतिशबाजी करने को हराम फरमाया, और इस वजह से जहन्नम में भी दाखिला हो सकता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें अपने पीर और मुर्शिद की बातें याद रखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस रहमत वाले दिन और रात में आतिशबाजी करने के बजाय प्यारे अल्लाह पाक की इबादत करके इसको राज़ी कर लीजिए और एक अच्छे मुसलमान होने का प्रूफ दीजिए, और अपने लिए इस रात खूब सवाब भी जमा कर लीजिए। और याद रहे प्यारे बच्चों, आज की रात साल में सिर्फ एक ही बार आती है, इसलिए इस रात को बिल्कुल फजूल कामों में ज़ाया मत कीजिए। अपना वक्त दुरूद पाक पढ़ने में गुजारिए, अल्लाह पाक से दुआएं मांग कर गुजारिए कि इस रात तो दुआएं भी कबूल होती हैं। इसलिए अपने अम्मी अब्बू के लिए सेहत वाली और लंबी उम्र की दुआएं मांगिए। वालिदैन, पीरो मुर्शिद के साथ मदीना पाक और मक्का पाक की हाज़िरी की दुआ मांगिए। बीमार मुसलमानों के लिए सेहत की दुआएं मांगिए, और जो मुसलमान इस दुनिया से चले गए इनके लिए अल्लाह पाक से मग़फ़िरत की दुआ मांगिए। और हाँ बच्चों, इस रात अपनी दुआओं में अपने किड्स मदनी चैनल को और अपने पीरो मुर्शिद को भी ज़रूर याद रखिए। अल्लाह पाक से दुआ है हमें इस रात में खूब खूब सवाब कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। जागी नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हमें साद भाई और सुफियान भाई की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है बुजुर्गान दीन और शब बराअत। तो बुजुर्गान दीन और शब बारात सेगमेंट में हमारे साथ अयान और हसन रज़ा भाई मौजूद हैं। तो अयान भाई और हसन रज़ा भाई सेगमेंट में हमें क्या बताएंगे? बुजुर्गान दीन और शब बारात के बारे में। जी माशाल्लाह जी। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जो रात आने वाली है वो बहुत ही मुबारक रात है, और वो रात कोई और नहीं बल्कि शब बारात की रात है। इस रात में हम मुख्तलिफ काम करते हैं, मगर सवाब वाले काम वही हैं जिनकी हमें इस्लाम तालीम देता है। आए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात कौन कौन से खास काम क्या करते थे। आइए मैं आपको बताता हूँ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात कौन कौन से खास काम क्या करते थे। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ते और अपने प्यारे अल्लाह पाक से रू रखकर दुआएं करते थे। सुबहान अल्लाह। और हसन भाई, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब बारात में कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते और कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ क्या करते थे। यानी अयान भाई, ये दो काम खास तौर पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस रात फरमाते थे। जी हाँ हसन भाई, नंबर 1 अल्लाह पाक की खूब इबादत करना और उससे दुआएं मांगना, और नंबर 2
اس رات خاص طور پر قبرستان جانا، مگر حسن بھائی اس رات تو قبرستانوں میں بہت رش ہوتا ہے، تو بچے کیسے جائیں؟ جی آپ نے صحیح فرمایا کہ آج کی رات تو قبرستانوں میں بہت رش ہوتا ہے. اب بچے اکیلے جائیں گے یا پھر دوستوں کے ساتھ، تو اللہ نہ کرے کہ کوئی پرابلم نہ ہو جائے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ گھر کے کسی بڑے کے ساتھ جائیں. لیکن اگر وہ ساتھ لے کر جائیں تو ورنہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ میں تو بس جاؤں گا، یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ بڑے جانتے ہیں کہ کس چیز میں ہمارا فائدہ ہے. جی حسن بھائی، یہ تو آپ نے بہت امپورٹنٹ بات بتائی، اس کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے. پیارے بچوں، اس کے علاوہ بھی کچھ کام ایسے ہیں جو ہمارے بزرگان دین اس رات کو خاص طور پر فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت خالد بن معدان، حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہما اس مبارک رات کو اچھا لباس پہنتے، خوشبو اور سرما لگاتے اور رات مسجد میں جمع ہو کر اللہ پاک کی عبادت فرماتے تھے. تو بچوں ہمیں بھی یہ کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں آپ کو ایک خاص عمل بتاتا ہوں جو کہ ہمارے بزرگوں سے ثابت بھی ہے اور امیر اہل سنت بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں. وہ ہے شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے 6 نوافل. اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ مغرب کے 3 فرض اور 2 سنتیں جب آپ پڑھ لیں تو پھر 2 کر کے یہ 6 نوافل پڑھنے ہیں. پہلی 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے بھلائی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما. دوسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے یہ نیت کیجئے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما. تیسری 2 رکعتیں شروع کرنے سے پہلے اس طرح عرض کیجئے، یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے صرف اپنا محتاج رکھ اور دوسروں کی محتاجی سے بچا. اور پیارے بچوں، جب 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو 21 بار قل هو اللہ شریف یا 1 بار سورہ یاسین پڑھ لیں، بلکہ ہو سکے تو دونوں پڑھ لیں. ایان بھائی، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک یاسین شریف اونچی آواز سے پڑھے اور دوسرے جو لوگ ہوں وہ خاموشی سے سنیں. جی آپ نے یہ بہت اچھی بات بتائی، لیکن حسن بھائی اس بات کا خاص خیال رکھنا بہت ضروری ہوگا کہ سننے والا اس دوران زبان سے سورہ یاسین شریف نہ پڑھے. انشاءاللہ اس طرح رات شروع ہوتے ہی ہمیں بہت سارا ثواب ملے گا. اور ہاں، ہر بار سورہ یاسین شریف کے بعد دعائے نصف شعبان بھی پڑھیے. اس کا بھی ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت اس رات مسجدوں میں مغرب کی نماز کے بعد یہ نوافل پڑھائے جاتے ہیں. آپ بھی ان کے ساتھ نوافل پڑھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہمیں بھی بزرگان دین کی طرح شب براءت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈز بندی چینل کے ناظرین، ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے آئیں سوال پوچھیں. اس میں ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی منیم عطاری موجود ہوں گے اور کچھ آڈینس کے بچے ان سے سوالات کریں گے اور وہ ان کے جوابات دیں گے. جی ہمارے ساتھ منعیم بھائی موجود ہیں اور یہاں کچھ بچے بھی موجود ہیں، ان سے یہ سوالات کریں گے اور منعیم بھائی ان کے جوابات دیں گے. جی بچوں، کون کرے گا پہلا سوال؟ جی آپ کا نام؟ فرزام بھائی. جی شب برات سال میں کتنی مرتبہ آتی ہے؟ شب برات سال میں 1 مرتبہ آتی ہے شعبان کے مہینے میں. جی ماشاء اللہ. جی اگلا سوال. جی آپ کا نام؟ زیان اتاری. جی شب برات کا کیا مطلب ہے؟ شب برات کا مطلب ہے چھٹکارے کی رات، نجات کی رات. شب کہتے ہیں رات کو اور براعت کہتے ہیں چھٹکارے کو. اس رات میں گناہوں سے چھٹکارے کی رات ہے. اس رات میں بندہ گناہوں سے توبہ کرے. اس رات میں بندہ نیکیوں کی طرف راغب ہو، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے. اس رات کے اندر جتنا ہو سکے عبادت کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ چھٹکارے کی رات ہے. اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے. اس لیے اس کو چھٹکارے کی رات کہا جاتا ہے اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ چھٹکارے کی رات، نجات کی رات. جی اگلا سوال. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے؟
وہ ہمارے آخری نبی حضور سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے فرمایا کہ شعبان و شہری، کہ شعبان جو ہے یہ میرا مہینہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی اگلا سوال۔ شب برات میں قبرستان جانا چاہیے؟ جی، شب برات میں قبرستان جانا چاہیے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس رات میں جنت البقیع، یہ جو ہے جنت البقیع کسے کہتے ہیں، یہ مدینے کا ایک عظیم قبرستان ہے۔ اس قبرستان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس رات میں قبرستان جو ہے وہ ہم جایا کریں۔ جو مسلمان اس رات میں قبرستان جاتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، اور یہ بزرگان دین کا بھی معمول تھا کہ وہ اس رات میں قبرستان جایا کرتے تھے۔ اور ویسے بھی قبرستان جانا چاہیے کہ قبرستان جانے سے جو ہے وہ دل نرم ہوتا ہے اور بندے کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے اور نیکیوں سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ جب وہاں پر بندہ جاتا ہے اور قبروں کو دیکھتا ہے اور وہاں کا جو منظر ہوتا ہے وہ دیکھنے سے اس کے دل کی سختی ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے دل میں یہ جو ہے وہ جذبہ انگڑائی لیتا ہے کہ میں اچھے اعمال کروں، نیک اعمال کروں، کیونکہ یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کے پاس بڑا پیسہ تھا، شہرت تھی، لیکن آج وہ سارے کے سارے قبروں میں چلے گئے، نام بھی ختم ہو گیا، دولت بھی ختم ہو گئی، ان کے ساتھ جو چیز گئی ہے وہ ان کے اچھے اعمال ہیں۔ تو لہذا مجھے بھی اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ تو یہاں پر قبرستان اس رات میں جانے کے فوائد بھی ہیں، جہاں ثواب ملتا ہے، سنت پر عمل ہوتا ہے، وہیں پر انسان کے دل میں اچھے اعمال کرنے کا جذبہ بھی انگڑائی لیتا ہے۔ لہذا اس رات میں قبرستان جانا یہ سنت سے ثابت ہے، لہذا اس رات میں قبرستان جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی بالکل، اللہ پاک ہم سب کو اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام شب برات مغفرت کی رات۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوگا۔ آپ ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو حسین بھائی، آپ کسی بھی کلام کے 2 یا 3 شعر پڑھ کے ہمیں سنا دیجیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، کیا بتاؤں کہ کیا دینا ہے
खुदाया मुआफ कर दे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया